28ویں آئینی ترمیم کی اگر باتیں ہو رہی ہیں خاص صاحب، تو کیا وہ نظام کو بدلنے کے لیے ہو رہی ہیں یا پھر کوئی مخصوص طبقہ ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے؟ 27ویں میں ایسا کیا رہ گیا تھا کہ اب 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا کوشچن بہت پرٹیننٹ ہے اور میں اس پہ ایک بات آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ اس وقت اسلام آباد میں باقاعدہ کام شروع ہے۔ اچھا، آپ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہوئی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جب وہاں پہ اس کی اپروول ہوئی تو شاید 1 منٹ کی گفتگو کی تھی تارڑ صاحب نے، اور اس میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں شامل رکھا تھا NFC کو، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ جب وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں گئی تو انہوں نے کہا کہ جن چیزوں پہ اتفاق ہو رہا ہے ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، باقیوں کو آگے لے جائیں۔ اب باقاعدہ طور پہ دیکھیں، اب میں آپ کو پہلے خد و خال بتا دیتا ہوں جو بھی بن رہے ہیں، اچھا، بلکہ بن چکے ہیں جن کو مزید فائن ٹیون کیا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے خد و خال بیان کر دیتا ہوں، اور اس پہ میں باقاعدہ طور پہ میں حامی ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ ایک مضبوط مرکز ہونا چاہیے، صوبائی خود مختاری باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے، جس کا مطلب ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل معاملات ہیں، اور اس کے بعد با اختیار بلدیاتی ادارے۔ سر نے جو بات کی ابھی ڈاکٹر اسکری صاحب نے بالکل صحیح کہا، وہ باڈیز اور اس میں وہ اب یہ ایسی لیگل معاملات لا رہے ہیں جس میں لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم یہاں تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد NFC میں 57% آپ لے جاتے ہیں پروونسز۔ کیا پروونسز کی کیپیسٹی ہے؟ پروونسز جس طرح کام کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک شاہانہ مزاج ہے۔ ہم جب پنجاب کی محترمہ وزیر اعلیٰ کے فنکشنز دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کروڑوں روپیہ اس پہ خرچہ جاتا ہے روز، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن پنجاب تو ہمیں اس معاملے پہ ٹچ ہی دکھائی نہیں دے رہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے تحفظات ہیں۔ جی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس میں بات ہے کہ آپ نے پروونشل نظام کے آگے ڈیلیکیٹ کرنی ہے پاورز، اس کی فائنینشیل پاورز کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کرنی ہے بلداتی اداروں کو۔ اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ میں سندھ میں پوسٹڈ رہا ہوں، کراچی کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی علیحدہ ہوتی تھی، اب وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ اب وہاں پہ سندھ سالڈ ویسٹ کا محکمہ ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس میں پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لی جاتی ہیں۔ لاہور کو دیکھ لیں، LDA کا جو چیف ٹاؤن پلانر ہے وہ چیف منسٹر آفس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس نظام کو کرپشن کے اور ویسٹرن انٹرسٹ کے نظام وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہ والے معاملات جو ہیں ان کو آئین میں آنا چاہیے، لیکن اس پہ کانفلکٹ آئے گا پیپلز پارٹی کا اور MQM کا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی لڑائی اس پہ آئے گی، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے قادر مندوخیل صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے بات شروع کر دی۔ حکومت کی ضرورت تو پیپلز پارٹی ہے نا، تو پھر کانفلکٹ حل کیسے ہوگا؟ جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا یا اسی قیمت پہ دیکھیں، اب میں آپ کو اس کا امپیکٹ بتا دوں۔ پورا نظام جو ہے، ابھی آپ جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے، نوشتہ دیوار برائے مہربانی مقتدرہ اور وزیر اعظم صاحب ان کی کیبنٹ پڑھ لیں، تضادات ہیں، تلخیاں ہیں، منفی سیاست ہے، جرم ہے، جبر ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، لوگ بلک گئے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کی پلس پہ آپ ہاتھ رکھیں۔ آپ نے یقین کر لیا کہ عوامی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے، لیکن اللہ کے انصاف سے ڈریں۔ آپ نے نہیں ڈرنا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کے دن گنے جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادر مندوخیل صاحب کی بات میں کر رہا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی الیکشن سے 2024 سے پہلے 2 مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ تو مصطفیٰ کمال سیٹ جیت رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کا فیک انجینئرڈ لسٹ میں سی ہے نہیں، آپ نے ایک پارلیمنٹ بنا دی، اس سے پھر آپ 28ویں ترمیم کرواتے ہیں، 27ویں ترمیم کرواتے ہیں، 26ویں ترمیم کرواتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی وجہ سے نہ پیپلز آپ کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی رول رہا ہے، نہ وزیر اعظم آفس کا رول رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کا رول رہا ہے۔
اب اس وقت وزیر اعظم صاحب کا دفتر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک اعلیٰ قسم کا ڈاکخانہ بن چکا ہے. ٹرمپ صاحب سے جو ہدایت آتی ہیں وہ ہم مان دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے ہم 20 پلان پہ سائن کر دیتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. اور پاکستان کے اندر اندرونی معاملات میں جو وزیر اعظم صاحب کو اور کیبنٹ کو ہدایات ملتی ہیں وہ آگے امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. کوئی ان کا ویژن نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی کرپشن پہ کنٹرول نہیں ہے. وہاں ان کے ساتھ 3 لوگ ہیں, ایک کا نام ہے سقراط, ایک کا نام ہے افلاطون اور ایک کا نام ہے ارسطو. وہ 3 لوگ ان کی کیبنٹ کے مین مورے ہیں, وہ چلا رہے ہیں. سب کو اسلام آباد میں پتہ ہے کیا ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ صرف اپنی شخصی سیاست رہ گئی ہے. خدا کے لیے کم بیک ٹو دا پالیٹکس آف پیپل, جو ایک ٹائم پہ نواز شریف صاحب کرتے تھے, جو ایک ٹائم پہ بینظیر بھٹو کرتی تھیں, جو اس وقت عمران خان کر رہا ہے. آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. بات ہم کر رہے ہیں کرپشن کی کہانی بیان کی گئی ہے جو کہ بہت پرانی ہے خالد صاحب, تو اس پر بند کیوں نہیں باندھا جا سکا؟ کیوں کرپشن کا جن بے قابو رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی, میں نے تو 2 ویک پہلے آپ کے پروگرام میں اس رپورٹ کا ذکر کر دیا تھا کہ مجھے فائنانس ڈویژن سے کچھ خبر ملی تھی. 4 ماہ یہ رپورٹ چھپائے رکھی اس حکومت نے. کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا. کہا کیا گیا ہے, سیاسی اور معاشی اشرافیہ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے 70 سال. انہوں نے غارت گری کی ہے, انہوں نے مال اور اسباب جو تھے لوگوں کے ان کو لوٹا ہے, انہوں نے جو پبلک فنڈز تھے اس کو مس یوز کیا ہے, اور اس کی وجہ سے سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آیا, تباہی ہوئی اور عوام کے لیے بربادی کا سما بنا رہا, اور جس کی وجہ سے غربت بڑھی. اب آپ نے سوال کیا کہ بند کیوں نہیں باندھا جا رہا. آپ ذرا پلیز آئیڈینٹیفائی کر لیں. میں بہت بڑا مداح ہوں اس شہباز شریف صاحب کا جن کے ساتھ میں نے کام کیا. وہ کہتے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا, رول آف لا ہوگا, ہر روز کرپشن کی بات کرتے تھے. جس دن خواجہ آصف صاحب محترم نے یہ کہا کہ سینئر بیوروکریٹس نے پورتگل میں وہ اپنی پراپرٹیز خرید لی ہیں 50% سے زیادہ لوگوں نے, تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مسٹر آنریبل پرائم منسٹر صاحب فورن ٹاسک فورس بنائیے اور ان کے نام آپ بتائیں کون کون سے لوگ ہیں جن کے باہر ایسٹس ہیں. اور یہاں پہ بھی چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے, سب کے نام بتائیں, بیوروکریٹس کے بھی, اور سب سے پہلے اپنی کیبنٹ کے بتائیے, اور اب اپنے ایسٹس بتائیں, اپنے بچوں کے ایسٹس بتائیں. یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ آپ تو اطاعت آرڈر صاحب نے کہا اس پہ کام چل رہا ہے. بھئی کوئی اطاعت آرڈر صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ کیا بنایا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں 2026 سے اعلیٰ عہدیداروں کے اثاثے عام کیے جائیں گے. وہ آپ سمجھتے ہیں اعلیٰ, اٹ ٹیکس 1 day only. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس پڑا ہوا ہے. ایسٹس, لائبلٹی اسٹیٹمنٹس کے بغیر آپ کی پروموشن نہیں ہو سکتی. دیٹ از ریکوائرمنٹ آف ایوری ایئر. ہر بندہ سانسیں دیتا ہے اپنے. اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. دیکھیں بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر اسکری صاحب نے کہ یہ IMF نے نظام کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن میں اسے 1 step آگے جاتا ہوں. اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آج کی حکومت. اور مجھے اجازت دیجئے میں بہت ادب سے اشرافیہ, معاشی اور سیاسی اشرافیہ کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کر دیتا ہوں. 70 سال کی نہیں ہو سکے گی, 40 سال کی کر دیتا ہوں. ایک شریف فیملی ہے اور ایک زرداری فیملی ہے. اچھا, آپ ان سے لیکن اس رپورٹ میں 2018-19 کا بھی ذکر جی میں عرض میں اس کے متعلق بھی عرض کر رہا ہوں. جی وہ جو تھے بالکل عمران خان نے وہ غلطی کی, بالکل, یہ میں آن ریکارڈ ہوں. عمران خان کی 2019 کا وہ سلسلہ اس لیے لکھا کہ جو غلطی عمران خان نے کی, کیا کی, اس نے سبسڈی دی اور امپورٹ کی اجازت دی جس سے قیمتیں بدلیں اور وہ مافیا کو پروفٹ ہوا. لیکن اس کے بعد اس نے کمیشن بنایا اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. اب کیا ہوا؟ اسی کی طرح کا طرز عمل موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا. ان کی ذکر اس لیے نہیں آیا کہ رپورٹ پہلے بن کے آ گئی تھی. یہ ہے ریکارڈ کی بات. یہ ہے چیزیں جو ہمارا میڈیا کلیریفائی نہیں کرتا, اور ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو گھر سے پریشر تھا اس لیے مجھے کرنا پڑا. برائے مہربانی محترم وزیر اعظم صاحب, آپ جس طرح آپ پنجاب کو چلاتے تھے, میرے خیال سے آپ کو کیبنٹ میں یو آر فرسٹ امنگ ایکولز, آپ کو امیجیٹلی ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کی اپنی فیملی شوگر
کی اس کے پاس ہے. پھر آپ دیکھیں آئی پی پیز اسی طرح ہیں, آئی پی پیز کا بھی ذکر نہیں ہوا, اس میں بھی ان کے برخوردار کی کہتے ہیں آئی پی پیز ہیں. جو معافی اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, کوئی ذاتیات کی بات نہیں, برائے مہربانی مسلم لیگ نون کی حکومت رہے, انہی کی حکومت رہے, لیکن آپ احسن اقبال صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور اتنی دیر تک شوگر پہ ایک پورا کمیشن بنائیے, جوڈیشل کمیشن بنائیے, پتہ لگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہوا ہے, اور جس نے ٹیکس دینا ہے, ٹیکس ایویشن 40% عام آدمی ٹیکس دے رہا ہے جو سیلری تنخواہ دار, اور 61 کارپوریٹ والا دے رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے بلین روپیز کی اس سال لگژری کارز خریدی گئی ہیں, کیا آپ نے ان کے آئیڈینٹیفائی کیے نا؟ تو لہٰذا آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے. یہ خالی اس طرح نہیں چلے گا کہ جی نظام کی طرف ہو گیا. یہ حکومت پہ چارج شیٹ ہے اور یہ کیبنٹ پہ چارج شیٹ ہے. برائے مہربانی پاکستان کا دیکھیے اور اپنے ذاتی انٹرسٹ سے نکل آئیے. ٹھیک ہے, اس رپورٹ کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی